کیا گرمیوں میں کرونا وائرس ختم ہو جائے گا؟ زیادہ سرد موسم یا برفباری میں کرونا وائرس مر جاتا ہے؟ کیا گرم پانی سے نہانے سے کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ کرونا وائرس مچھروں میں کاٹنے سے پھیلتا ہے؟ کیا ہینڈ ڈرائر کرونا وائرس کے خلاف مؤثر ہے؟ کیا الٹرا وائلٹ ڈس انفیکشن لیمپ کرونا وائرس کو مار سکتا ہے؟ تھرمل سکینر کرونا وائرس کے شکار افراد کی تشخیص کے لیے کتنا مؤثر ہے؟ کیا جسم پر الکوہل یا کلورین چھڑکنے سے کرونا وائرس کو مارا جا سکتا ہے؟ کیا نمونیا کی ویکسین کرونا وائرس سے محفوظ رکھتی ہے؟ کیا ناک کو سلائن کی مدد سے بار بار صاف کرنے سے کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ کیا لہسن کھانے سے نئے کرونا وائرس کی انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا کرونا وائرس بوڑھے افراد کو متاثر کرتا ہے یا نوجوان بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کیا کرونا وائرس سے محفوظ رہنے اور اس کے علاج کے لیے اینٹی بایوٹک مؤثر ہیں؟ کیا کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے یا اس کے علاج کے لیے کوئی مخصوص دوا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جگ ٹی وی، میں ہوں جس کا ہوسٹ جگنو۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم کرونا سے متعلق یہ 14 سوالات کا جواب آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ سوالات کے جوابات کی طرف بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی انفارمیشن اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے شیئر کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ کیا گرمیوں میں کرونا وائرس ختم ہو جائے گا؟ کرونا وائرس گرم اور مرطوب علاقوں میں بھی منتقل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر خلیجی ممالک میں درجہ حرارت ان دنوں میں بھی خاصا ہے، لیکن وہاں بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ اب تک ملنے والے شواہد کے مطابق کووڈ-19 تمام علاقوں میں پھیل سکتا ہے، جن میں گرم اور مرطوب موسم والے علاقے بھی شامل ہیں۔ موسم چاہے جیسا ہو، اگر آپ کے علاقے میں کووڈ-19 کے پھیلنے کے اطلاعات ہیں تو آپ کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ کرونا وائرس سے حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے دھوتے رہیں۔ خوش قسمتی سے یہ صابن اور پانی سے 20 سیکنڈ تک اچھی طرح ہاتھ دھونے سے یہ وائرس دھل جاتا ہے۔ اس طرح آپ کے ہاتھوں پر وائرس نہیں رہتا۔ اگر ان صاف ہاتھوں کو اپنی آنکھوں، منہ، ناک پر لگایا جائے تو وائرس منتقل نہیں ہوگا کیونکہ یہ دھل چکا ہوگا۔ صابن سے دھوئے ہوئے بغیر اپنے ہاتھوں کو آنکھ، منہ اور ناک یہاں تک کہ چہرے پر لگانے سے گریز کریں تاکہ ہاتھ کے چھونے سے منتقلی کا امکان نہ رہے۔ ہمارے ہاں گرمیوں میں اس وائرس کے مرنے کا خیال سائنسی بنیادوں پر نہیں، شاید اس موسم میں نزلہ زکام کے مرض میں کمی کی عمومی روش کی پیش نظر یہ تصور عام ہو گیا ہے۔ یہ وائرس انسانی جسم کے اندر رہتا ہے جس کا درجہ حرارت گرمیوں اور سردیوں دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیرونی سطح جیسا کہ میز، کرسی، دروازے کے ہینڈل وغیرہ پر کم از کم 6 گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ تمام اکثر عمارتوں کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر درجہ حرارت زیادہ نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں زیادہ درجہ حرارت باہر ہوتا ہے لیکن وہاں زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ زیادہ تر لوگ عمارتوں کے اندر اور نارمل درجہ حرارت میں ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر وائرس باہر درجہ حرارت زیادہ والے مقام پر ہو تو مر بھی سکتا ہے، لیکن عام درجہ حرارت پر نہیں۔ پس گرمی ہو تو بھی احتیاط لازم ہے۔ کیا زیادہ سرد موسم یا برف باری میں کرونا وائرس مر جاتا ہے؟ جس طرح گرم علاقوں کے لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہاں کا موسم وائرس سے لڑ سکتا ہے، اس طرح سرد علاقوں میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ زیادہ سردی وائرس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ خیال مت کریں کہ سرد موسم نئے کرونا وائرس یا ایسی دوسری بیماریوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ بیرونی درجہ حرارت یا موسم چاہے جیسا ہو، انسان کا عام جسمانی درجہ حرارت 36.5 سینٹی گریڈ سے 37 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ خود کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی دونوں سے وقتاً فوقتاً دھونے سے ہے۔ اس مقصد کے لیے الکوہل ملے ہاتھ ملنے والے مواد یعنی ہینڈ سینیٹائزر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا گرم پانی سے نہانے سے کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ گرم پانی سے نہا کر آپ کرونا وائرس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آپ کے جسم کا عام درجہ حرارت 36.5 سینٹی گریڈ سے 37 سینٹی گریڈ رہتا ہے، چاہے آپ ٹب میں رہیں، پانی کی ٹوٹی کے نیچے ہوں یا پھر شاور لیں۔ اگر آپ یہ سمجھ کر نہائیں گے زیادہ گرم پانی جسم پر ڈالنے سے وائرس مر جائے گا تو اس سے خود کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ گرم پانی جلد کے لیے نقصان دہ ہے۔ کرونا وائرس مچھروں کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ مچھروں کا موسم آنے کو ہے، ڈینگی مچھروں سے پھیلتا ہے، کہیں کرونا تو اس سے نہیں پھیلے گا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ آج تک کوئی ایسی مثال سامنے نہیں آئی کہ کرونا وائرس مچھر سے منتقل ہوا ہو۔ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ کرونا وائرس مچھروں سے منتقل ہو سکتا ہے۔ نیا کرونا وائرس نظام تنفس کا وائرس ہے جو بنیادی طور پر اپنے چھوٹے چھوٹے قطروں سے پھیلتا ہے، جو اس کے شکار فرد کے کھانسنے سے، چھینکنے سے نکلتا ہے یا اس کے ناک سے بہنے والے مادے کے چھوٹے چھوٹے قطروں سے دوسرے افراد تک منتقل ہوتا ہے۔ کسی بھی ایسے فرد کے قریب نہ جائیں جو کھانس رہا ہو، جسے چھینک آ رہی ہو۔ اس سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا مناسب ہے۔ عام حالات میں بھی ایک دوسرے سے فاصلہ کم از کم 3 فٹ رکھیں۔ کیا ہینڈ ڈرائر کرونا وائرس کے خلاف مؤثر ہے؟ نہیں۔
ہینڈ ڈرائر کورونا وائرس کو نہیں مار سکتا. خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ وقفے سے اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوئیں. اس سے وائرس ہاتھ سے صاف ہو جاتا ہے. دوسری صورت، الکحل پر مبنی ہاتھ ملنے والے مواد یعنی ہینڈ سینیٹائزر کو اچھی طرح لگانا ہے. ہاتھ دھونے کے بعد آپ انہیں ٹیشو پیپر، کاغذ والے تولیے یا گرم ہوا دینے والے ڈرائر سے خشک کریں. ڈرائر ہاتھ خشک کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن صرف اس سے ہاتھوں سے وائرس کا صفایا نہیں ہو سکتا. کیا الٹرا وائلٹ ڈس انفیکشن لیمپ کورونا وائرس کو مار سکتا ہے؟ VU لیمپس یعنی کہ الٹرا وائلٹ ڈس انفیکشن لیمپ کو ہاتھوں اور جسم کے دوسرے حصوں کو وائرس اور جراثیم سے پاک کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ الٹرا وائلٹ ریز جلد کے اوپر جلن پیدا کرتی ہیں. تھرمل سکینر کورونا وائرس کے شکار افراد کی تشخیص کے لیے کتنے مؤثر ہیں؟ تھرمل سکینر جن سے درجہ حرارت قدرے فاصلے سے چیک ہو سکتا ہے، کورونا وائرس سے بخار میں مبتلا افراد جن کا جسمانی درجہ حرارت بڑھ چکا ہو کی شناخت کے لیے مؤثر ہے. البتہ انفیکٹ ہونے کے بعد جب تک بخار نہ ہو اس کی مدد سے شناخت نہیں ہو پاتی. عموماً انفیکشن کے 2 سے 10 روز بعد فرد بیمار ہوتا ہے اور اسے بخار چڑھتا ہے. لہٰذا یہ ممکن ہے کہ کسی کو بخار بھی نہ ہوا ہو اور وہ وائرس کا شکار ہو چکا ہو. اس کے باوجود ان کا استعمال بہت معاون ہے، کیونکہ کورونا وائرس میں بخار کی علامت عام ہے. کیا جسم پر الکحل یا کلورین چھڑکنے سے کورونا وائرس کو مارا جا سکتا ہے؟ نہیں، جسم پر الکحل یا کلورین چھڑکنے سے وائرس نہیں مرتا. جو جسم میں داخل ہو چکے ہوں ایسے مواد کو چھڑکنا کپڑوں اور نرم جلد والے مقامات جیسے کہ آنکھیں اور منہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. خیال رہے کہ الکحل اور کلورین دونوں بیرونی سطحوں مثلا فرش وغیرہ کے وبائی اثرات سے پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرنے والوں کو صاف کرنے کے طریقے اور ہدایت سے آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے. کیا نمونیا کی ویکسین کورونا وائرس سے محفوظ رکھتی ہے؟ نہیں، نمونیا کی ویکسین کورونا وائرس سے تحفظ فراہم نہیں کرتی. یہ وائرس بالکل نیا ہے اور مختلف ہے اور اس کے لیے اس کی اپنی ویکسین کی ضرورت ہے. سائنٹسٹ یہ ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ کورونا وائرس کے خلاف نمونیا کی ویکسین مؤثر نہیں، لیکن صحت کی حفاظت کے لیے نظام تنفس کی دیگر بیماریوں کے لیے ویکسینیشن کرانی چاہیے. کیا ناک کو سلائن کی مدد سے بار بار صاف کرنے سے کورونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس بات کی کوئی شواہد نہیں ملے کہ ناک کو سلائن سے بار بار صاف کرنے سے لوگوں کو کورونا وائرس کے انفیکشن سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. البتہ اس امر کے چند شواہد موجود ہیں کہ سلائن سے باقاعدگی سے ناک صاف کرنے والے لوگ عام زکام سے نسبتاً جلد شفا یاب ہو جاتے ہیں. البتہ ناک کو بار بار صاف کرنے سے نظام تنفس کی بیماریوں سے تحفظ کے ثبوت نہیں ملتے. کیا لہسن کھانے سے نئے کورونا وائرس کے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے؟ لہسن ایک صحت مند غذا ہے جس میں جراثیم مخالف خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ لہسن کھانے سے کورونا وائرس کی حالیہ وبا سے بچا جا سکتا ہے. آپ صحت مند رہنے والی غذائیں استعمال کریں تاکہ آپ کی قوت مدافعت اچھی ہو اور آپ کورونا سمیت دیگر بیماریوں کا بہتر مقابلہ کرنے کے قابل ہوں، لیکن یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے وائرس حملہ نہیں کر پائے گا. کیا کورونا وائرس بوڑھے افراد کو متاثر کرتا ہے یا نوجوان بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ ہر عمر کے افراد کورونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں. بوڑھے افراد اور وہ افراد جنہیں پہلے سے طبی مسائل جیسا کہ دمہ، ذیابیطس، امراض قلب ہے، وہ وائرس کے حملے سے زیادہ بیمار پڑتے ہیں. تمام عمروں کے افراد وائرس سے خود کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدام کریں. مثال کے طور پر ہاتھ اور نظام تنفس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. کیا کورونا وائرس سے محفوظ رہنے اور اس کے علاج کے لیے اینٹی بائیوٹکس میسر ہیں؟ نہیں، اینٹی بائیوٹکس وائرس کے خلاف کام نہیں کرتی بلکہ صرف بیکٹیریا کے خلاف مؤثر ہیں. کرونا ایک وائرس ہے، اس لیے اس کے تحفظ یا علاج کے لیے اینٹی بائیوٹکس استعمال نہیں کی جانی چاہیے. البتہ اگر کرونا وائرس کے باعث آپ ہسپتال میں داخل ہیں تو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بائیوٹکس لے بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران بیکٹیریا کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. کیا کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے یا اس کے علاج کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی خاص دعا نہیں بنی جو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے یا اس کے علاج کے لیے تجویز کی جا سکے. البتہ جو اس وائرس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں، علامات سے راحت کے لیے ان کی مناسب دیکھ بھال ہونی چاہیے. شدید بیمار ہونے والوں کی بہترین دیکھ بھال ہونی چاہیے. بعض طرح کے علاج پر تحقیق جاری ہے اور وہ کلینیکل ٹرائل سے گزارے جا رہے ہیں.